ایک مرتبہ سورہ ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس ہے۔ جملہ تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بالخصوص مرحوم و مغفور حاجی اکبر علی ابن عبد الحسین پیرانی کے لیے، مرحوم محمد سہیل ابن محمد علی خانڈوالا کے لیے، مرحومہ سائمہ عباس بنت علی محمد جمانی کے لیے، مرحوم حبیب علی حسن علی کے لیے، شہید محمد عبداللہ نورانی کے لیے، اور مرحوم سید محمد سعید رضوی ول سید محمد نقی رضوی کے لیے، اور مرحوم علی رضا کانانی ابن ناگجی شریف کے لیے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ صلوات محمد عزیزان محترم، واجب الاحترام سامعین کرام، آپ کی حسین، پاک، بیدار، جاگتی ہوئی سماعتوں کے نظر قرآن مجید والفرقان الحمید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی کہ جس میں ارشاد خداوندی خالق کائنات، معبود حقیقی، صاحب کن فیکن کا اس طرح سے فرمان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی عمل خیر کرے، جو کوئی عمل صالح کرے، کوئی شرط نہیں ہے، توجہ میری طرف رہے اور سماعت بیدار رہیں، اس لیے کہ جو یہاں بیدار ہے وہ وہاں بھی بیدار ہوگا۔ وقت کے اندر مجلس کو تمام ہونا ہے، جامع اور معنی گفتگو ہوگی۔ ارشاد ہوا جو کوئی عمل خیر کرے، آیت مطلق ہے، مزاج الہی کو سمجھیے اور نزاکت آیت کو پرکھیے۔ کوئی شرط نہیں،
کہ عمل خیر کیا ہو. کوئی بھی عمل خیر ہو، کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی جہت سے ہو، کسی بھی انداز سے ہو، کتنی ہی کمیت اور کیسی ہی کیفیت میں کیوں نہ ہو، عمل خیر ہو. صاحبان علم و فہم کا مجمع موجود ہے اور قبلہ و کعبہ تشریف فرما ہے، دعائیں بھی دیں گے اور تائید بھی کریں گے. من ذکر او انثی، سورہ نحل آیت کا نشان 97. من ذکر او انثی، چاہے وہ عمل خیر کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہوا مؤمن، وہ صاحب ایمان ہو. جملے تبدیل کر دوں تاکہ محسوس کر سکے میرے محترم سامعین. وَهُوَ مُؤْمِن، یعنی وہ کہ جس نے اپنے سروں پر ولایت امیر المؤمنین کا تاج سجایا ہے، دل میں چھوٹی ہی سی صغیر کربلا کو آباد کیا ہے. وَهُوَ مُؤْمِن، وہ صاحب ایمان اگر ہوگا تو اللہ کا وعدہ یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ رشک آور زندگی عطا کریں گے. ایک نظریہ دنیا کا، ایک نظریہ اللہ کا. دنیا سمجھتی ہے کہ حیات طیبہ، دن دولت، شہرت، نام، جاگیر، بلند و بالا عمارت، عالیشان سواری میں ہے. اللہ نے کہا نہ دھن میں، نہ دولت میں، نہ شہرت میں، نہ نام میں، نہ نمود میں، نہ بلند و بالا عمارت، نہ عالیشان سواری میں. اگر حیات طیبہ چاہتے ہو، اگر چین کی زندگی، اطمینان قلب چاہتے ہو، تو من عمل صالحا، اچھا کام کرنا ہے. چاہے کرنے والا مرد ہو، عورت ہو، بزرگ ہو، جوان ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، گورا ہو، کالا ہو، امیر ہو، فقیر ہو، مغربی ہو، مشرقی ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، اگر عمل خیرا صالحا کا مصداق ہے تو اسی کی حیات طیبہ ہے. دنیا میں بھی سرخرو، آخرت بھی گلزار ہے. اب سوال یہ بنتا ہے، 5 دقیقے گزر چکے ہیں اور 10 دقیقوں کی مزید زحمت سماعت ہے کہ عمل خیر، عمل صالح تو بہت ہیں، لیکن وہ عمل صالح کہ جس عمل صالح کو اللہ نے اپنی ربوبیت کے ساتھ رکھا آیت میں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کچھ آئے، کسی کے ذہن میں کچھ آئے، لیکن اللہ نے قرآن میں جہاں اپنی ربوبیت کا اعلان کیا وہیں احترام والدین کا ذکر کیا. صاحبان اولاد تشریف فرما ہیں، میں بھی صاحب اولاد ہوں. توجہ کیجئے گا، ارشاد پروردگار ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. انسان نیکوکار ہو، انسان خیرات کرنے والا ہو، انسان صدقات دینے والا ہو، انسان یتیموں کا پالنہار ہو، انسان بہترین ہو، لاجواب ہو، بے مثل ہو، بے نظیر ہو، لیکن مشرک ہو، کافر ہو، مرتد ہو، اللہ اسی قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا الا شرک. تو دلوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتلائیے کہ اگر کوئی شرک کرے ساری ریاضتیں منہ پر مار دی جائیں گی،
اسی آیت میں بغیر فاصلے کے متصل اللہ نے بتلایا کہ جتنا اہم ترین سنگین یہ اعلان توحید ہے کہ اگر انسان موحد نہ ہو، توحید پرست نہ ہو، تو زندگی کی ساری عبادتیں رائگاں ہیں۔ اسی آیت میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان کے ذریعے بتلایا کہ اگر کوئی احترام والدین نہ کرے تو اس کی بھی ساری کتاب میں زاد الحکمہ اور کتاب کنز العمال میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے جملے موجود ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا اپنے امتیوں کے لیے خاص کہ دیکھو کہ اللہ تمام اعمال کو منہ پر مار دے گا اگر کوئی آنکھ ہو، نافرمان ہو، پھر اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کے لمبے لمبے قیام اور طویل سجدے، طولانی قنوت، سب ختم۔ اول اوائل کا دور ہے، ہجرت کا وقت ہے، ایک تازہ مسلمان آیا مکے سے مدینہ۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین کی، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، لیکن ذرا گہرائی میں جا کر غور کیجئے کیا مطلب، یعنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر لاکھوں میل کا سفر طے کر اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کر اپنے آبائی مذہب کو پیٹ دے کر آیا اور یہ کہتا ہوا آیا، یا رسول اللہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں لیکن میرے ماں باپ کافر ہیں۔ کیا اب بھی ان کا احترام مجھ پر لاگو ہوتا ہے؟ سرور کائنات تاریخی جملے ارشاد فرمائے وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ اکبر، پھر سنیے اور نتیجہ قبول کیجئے۔ سرور کائنات نے فرمایا وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، جب تک ان کی اطاعت الہی کے آڑے نہ آئے تب تک ان کا احترام واجب ہے۔ حدیث تمام ہوئی، جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ اگر والدین کافر ہو تو احترام واجب ہے، اور اگر والدین علی والے ہو یا علی، باپ ہو جس نے کم سنی میں انگلی پکڑ کر ہمیں بتلایا کہ میرے لال یہ فرش ادا ہے، یہ منبر حسینی ہے، یہ عباس کا علم ہے۔ ماں وہ ہو جس نے کم سنی میں لوری دیتے وقت یہ کہا ہو میرے لال پریشانی آئے پریشان نہ ہوئیو، مشکل آئے مشکل کشا کو پکاریو، تو پھر ایسے والدین کا احترام۔ آخری مطلب اور یہی سے ربط مصائب، اس لیے کہ دامن وقت میں مزید گنجائش باقی نہ رہی، زندگی رہی اور خدا کی خدائی مہربان ہوئی تو مہربان خدا کے نام سے پھر انشاءاللہ بقیہ مطالب ہو سکتا ہے کوئی سمجھے۔ جب تک زندہ ہیں احترام واجب ہے۔ کتاب منازل الاخرہ اردو میں ترجمہ ہوا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ مصنف وہی ہیں جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی۔ شیخ عباس قمی کہاں مدفون ہیں؟ مولا علی کے حرم میں، باب قبلہ میں۔ اللہ مرنے سے پہلے مولا علی کے حرم کی زیارت نصیب کرے، مرنے کے بعد شفاعت مولا علی سے بہرہ مند کرے۔
آخری مطالب اور تقریر تمام ہونے لگی۔ عزیزان محترم، سرور کائنات نے فرمایا اور مصنف شیخ عباس قمی نے اس مطلب کو کہ جو حق رکھتا ہے کہ سنہری حرفوں سے لکھا جائے اور آنے والی نئی پیڑھی اور نونہال و طفل مکتب کو یاد کرایا جائے کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی شخص اپنے والدین کے زندگی میں مطیع ہے، فرما بردار ہے، لیکن والدین کے مر جانے کے بعد بھول گیا، سرور کائنات فرماتے ہیں وہ اولاد آگ شمار ہوگی، اور اسی کے الٹ کوئی سوء استفادہ نہ کرے۔ سرور کائنات نے فرمایا کہ اگر کوئی اولاد زندگی میں نافرمان لیکن والدین میں سے کوئی ایک آنکھوں سے اوجھل ہوا، اب دل ایسا پلٹا کھایا کہ اب صبح و شام یاد کر کر روتا ہے، اسال کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، سرور کائنات کہتے ہیں کہ وہ اولاد جس نے اس وقت خدمت کی کہ جب خدمت کی اشد ترین ضرورت تھی، واجبات گردن پر رہ گئے، ادا کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اسال کر رہا ہے، بخشوا رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، مناجات ہے، وہ اولاد فرما بردار ہے۔ اور یہی شب جمعہ کی پکار ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ شب جمعہ تمہارے مرحومین تمہارے گھروں کو آتے ہیں اور آ کر تمہیں پکارتے ہیں، کاش تم انہیں دیکھ پاتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ابنائے دنیا کے مرحومین کا کیا حال ہوگا، لیکن مجھے اپنا اور آپ کا اور آقا کے عزاداروں کا معلوم ہے۔ آج شب جمعہ ہے، آج ہمارے مرحومین ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور دعائیں دے رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے میرے لخت جگر نور نظر، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا اس لیے کہ تو نے دنیا میں حسین حسین کر حسین پر آنسو بہا کر مادر حسین کے سامنے اللہ اکبر آپ کی آنکھ کی صدا بلند ہوئی، شہزادی آپ سے راضی ہوئی، بس 2 دقیقوں کی زحمت سماعت ہے، ہو گئی مجلس تمام، ہو گیا گریہ قبول۔ رونے والوں یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے اجر رسالت ادا کرنے کا۔ رونے والوں ایک وقت وہ آیا، عصر عاشور ہے، ایک باپ ہے، تنہا ہے، زخموں سے چور ہے، 3 دن کا بھوکا بھی پیاسا بھی ہے، اور یہ وہی حسین ہے جو آپ سے کچھ دیر پہلے یا حسین یا علی کہہ کر اکبر کے سینے سے برچی کا پل نکال چکا ہے۔ یہ وہی حسین ہے جس نے بھیا حسن کی نشانی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو چن لیا ہے۔ یہ وہی حسین ہے جس نے اپنے زور کمر عباس کے بکھرے ہوئے بازو کو چن لیا ہے۔ سنو گے جملے سخت ہو جائے معاف کر دینا، یہ وہی حسین ہے، یہ وہی مظلوم کربلا ہے، یہ وہی 57 سالہ بوڑھا باپ ہے جس نے ننھے شیر خوالی اصغر کے گلے سے تیر جفا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے میرے مالک تجھے واسطہ 14 معصومین کا، میرے مالک تجھے واسطہ ان ازواج مقدسہ کا جس کے طفیل جناب آدم کی دعا قبول ہوئی، جناب نوح کی کشتی کو نجات ملی، تمام انبیاء کی تکالیف دور ہوئی، میرے مالک تجھے واسطہ پنجتن پاک کا ہماری اس مختصر ترین عبادت کو قبول و مقبول فرما۔
ہمارے سینوں میں بہت سی دعائیں ہیں، میں کن کن دعاؤں کو گنواؤں؟ اولاد، صحت، رزق، شادی، امتحان، گھر کے حوالے سے بس یہی کہوں گا تو انہو علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دلوں کے رازوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، خاص کر اس مسجد و امام باغ کو آباد فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس مجلس ادا کے انعقاد میں جس مومن نے جس اعتبار سے حصہ ڈالا ہے قبول فرما، پریشانیوں کا خاتمہ فرما، مومنین کی حفاظت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد والہ الطاہرین۔ السلام عليك يا شريك الرحمن. السلام عليك يا محمد الأمان.